انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے۔ خوشی میں تو انسان پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر ہم دل پر پتھر رکھیں تو لوگ پاؤں رکھ جاتے ہیں، اور اتنی بے دردی سے کہ نہ انہیں خدا یاد رہتا ہے اور نہ اپنا انسان ہونا۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلاتے دلاتے ساری عمر گزر جاتی ہے۔ چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں، انہیں جانے دیں۔ جو آپ کے مخلص ہوں گے وہ 10 جوتے کھا کر بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارا اللہ تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے، تو پھر تم سے کس نے کہہ دیا کہ جو فوراً نہ ملے وہ پھر دوبارہ کبھی نہیں مل سکتا۔ زندگی میں مشکلات ہمیشہ سزا ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی یہ نعمت کے طور پر بھی آتی ہیں، تاکہ اپنے ارد گرد جو رشتوں نام کی مخلوق رہتی ہے اسے آزما سکیں۔ جب بھی خود کو اکیلا سمجھیں تو اپنے دل میں جھانکیں، اگر وہاں رب موجود ہے تو آپ کو دنیا میں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بے شک زندگی تھکا دینے والی چیز ہے، اور جب تم تھک جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرو، کیونکہ سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا، سخت مایوسی ہوگی۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سب پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے اور اپنے دائرے سے باہر نہ جائے۔ جن لوگوں کے خیالات اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی تنہا نہیں ہوتے۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا، اور صحت کا قائم رہنا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ماضی کا دکھ نہیں ہے، دکھ تو صرف اس بات کا ہے کہ میں نے غلط لوگوں پر بہت وقت ضائع کیا۔ اور پھر جب انسان اللہ کے دائروں کو توڑ کر خاک کے پتلے کے پیچھے بھاگتا ہے تو اللہ اسے تھکا دیتا ہے۔ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ آپ اتفاق کریں نہ کریں، حقیقت یہی ہے کہ ہم نے حرام اور حلال کی تمیز صرف کھانوں تک محدود کر دی ہے۔ اگر آپ باشعور ہو کر شعور نہیں پھیلا رہے تو آپ آنے والی نسلوں کے مجرم ہیں۔ علم کتابوں والا بھی کام نہیں آیا، زندگی امتحان سارے غیر نصابی لیتی رہی۔ پریشانیاں صرف انسان کے اعمال کی وجہ سے نہیں آتی، کچھ پریشانیاں آزمائش کے لیے، کچھ درجات کی بلندی کے لیے، کچھ گناہوں کا کفارہ، کچھ آخرت کی تیاری کے لیے آتی ہیں۔ ناقابل برداشت لمحوں میں دل کو صبر آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہیں اس آزمائش کے ذریعے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، اور ایک غم میں طویل عرصہ تک روتا رہتا ہے۔ چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے، جو چیز اس کی کمزوری بن جائے ماں تو ہمیشہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔
بظاہر پتھر جیسا دل رکھنے والے لوگ بھی احساس کے جذبوں سے بھرپور ہوتے ہیں، بس ان کو ذرا پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو لوگوں سے بحث مت کریں۔ اگر کسی کا کوا سفید ہے تو اسے سفید ہی رہنے دیں، کالا ثابت کرنے پر زور نہ دیں، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ مچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی کرتے ہیں۔